پاکستان کے قائد کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کی خبر گو کہ سب سے پہلے بھارتی ریڈیو سے نشر کی گئی، لیکن اس کے فوری بعد کم و بیش پوری دنیا کے اہم نشریاتی اداروں، نیوز ایجنسیوں اور دیگر ذرائع سے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ نہ تو نجی چینلز تھے، نہ سوشل میڈیا، اور نہ ہی ابلاغ کے جدید ترین ذرائع۔ محض سرکاری ٹی وی اور حکومتی نیوز ایجنسیاں مارشل لا انتظامیہ کی جانب سے فراہم کردہ خبریں اور اطلاعات فراہم کرنے کے مجاز تھے، اور عوام ان پر انحصار کرنے پر مجبور تو تھے، لیکن یقین کرنے پر بالکل بھی نہیں۔ اپنے محبوب قائد کو پھانسی دیے جانے کی خبر پر صرف ان کی پارٹی کے کارکن، رہنما اور ان سے محبت کرنے والے ہی نہیں، بلکہ خود ان کے مخالفین بھی ایک عظیم لیڈر سے محروم ہونے پر بے حد افسردہ تھے۔ کم و بیش تمام مسلم ممالک اور دنیا کے اہم سربراہان نے اسے سانحہ عظیم قرار دیتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی نہ صرف اپنے ملک بلکہ عالم اسلام کے لیے دی جانے والی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ اور بھٹو صاحب نظریاتی عقیدت رکھنے والے سلمان تاثیر سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے دانشوروں، ذرائع ابلاغ سے وابستہ شخصیات نے ان سے اپنی رفاقت اور وابستگی کی یادوں اور واقعات پر مشتمل مضامین تحریر کیے، اور یہ سلسلہ 4 دہائیوں سے جاری ہے۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو رات 2 بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان کو راولپنڈی جیل کے زنانہ حصے میں 1.7 x 10 فٹ کی کوٹری میں قید کیا گیا تھا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، ایک گدا، چھوٹی سی میز اور ایک بک شیلف دی گئی۔ بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تاکہ اس کو بھٹو سے انسیت نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف سلمان تاثیر، جن کا بعد میں قتل کر دیا گیا، اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں بھٹو جب بیت الخلا جاتے تھے تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا۔ بھٹو کو یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا کھانا بند ہی کر دیا تھا تاکہ انہیں بیت الخلا جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کچھ دن بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی اور ان کے لیے کوٹری کے باہر علیحدہ سے ایک بیت الخلا بنوا دیا گیا۔ بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی آزادی تھی۔ آخری عمر میں وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق صالح کی وٹنس ٹو سرنڈر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلوا لیا گیا۔ ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت ان کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے پر انہیں اضافی 10 روپے بھی ملتے تھے۔ جیل میں رہتے ہوئے بھٹو مسلسل اپنے مسوروں میں درد سے بے حد پریشان تھے۔ ان میں پس بھی پڑ گئی تھی۔ ایک بار جیل کے اندر ڈاکٹر نیازی ایک لالٹین کی روشنی میں ان کے دانتوں کا معائنہ کر رہے تھے تو بھٹو نے ان کے ساتھ مذاق کیا، تم بھی میری طرح سے بدقسمت ہو، تمہارے کلینک میں ایک حسین لڑکی تمہاری مدد کر رہی ہوتی ہے اور یہاں مدد کرنے کے لیے ایک قیدی ملا۔ بے نظیر بھٹو ایک صبح اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی، تبھی اچانک ان کی والدہ نصرت بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئی کہ گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے نظیر لکھتی ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، میری والدہ کو بھی معلوم تھا، لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ضیاء الحق میرے والد کا قتل کرنے کو تیار ہے۔ نصرت اور بے نظیر بھٹو کو ایک کار میں راولپنڈی جیل لایا گیا۔ تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا۔
ان کے درمیان 5 فٹ کی دوری رکھی گئی۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا ہے۔ جواب آیا 1/2 گھنٹہ۔ میرے والد نے کہا کہ لیکن جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے، لیکن اہلکار نے جواب دیا کہ مجھے ایسی ہی ہدایت موصول ہوئی ہیں، آپ کو صرف اور صرف 1/2 گھنٹہ دیا جائے گا۔ وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹری سے ان کی میز، کرسی اور پلنگ ہٹا دیے گئے۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں کہ انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میگزین بھی مجھے واپس کر دیے تھے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انہیں ہاتھ لگائیں۔ انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیے ہوئے کچھ سگار بھی واپس کیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے صرف 1 سگار بچا کر رکھا ہے۔ انہوں نے شالیمار کالون کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹھی بھی دے رہے تھے، لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں اسے پہن لیتا ہوں، لیکن بعد میں اسے بے نظیر کو دے دیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جیلر نے آ کر کہا ملاقات کا وقت ختم ہو چکا۔ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اس کوٹری کو کھولیے، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بے نظیر لکھتی ہے کہ میں نے کہا پلیز، میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں، یہ میری آخری ملاقات ہے، مجھے ان کو گلے لگانے کا پورا حق ہے۔ لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا گڈ بائے پاپا۔ میری والدہ نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والد کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ 8:05 پر بھٹو نے اپنے ہیلپر عبد الرحمان سے کافی لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے رحمان سے کہا کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی رحم کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کا ریزر اس لیے واپس کر دیا گیا کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نہ کر لے۔ سلمان تاثیر لکھتے ہیں کہ بھٹو نے کہا مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا، چہرہ دھویا اور بال بنائے اور اس کے بعد وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کی قمیض شلوار پہنے ہوئے تھے۔ جیل کے اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا۔ جب سیکیورٹی گارڈز نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مخالفت کی۔ آخرکار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے اور ایک اسٹریچر پہ لٹا کر 40 گز کی دوری تک لے جایا گیا۔ سلمان تاثیر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کے کالے کپڑے سے چہرہ ڈھانپ دیا اور پیر بھی باندھ دیے۔ جیسے ہی 2:04 پر بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کو کھینچ دیا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ۔ تقریباً 35 منٹ بعد بھٹو کے مردہ جسم کو ایک اسٹریچر پر رکھا گیا۔ اس زمانے میں راولپنڈی سینٹرل جیل میں خفیہ اہلکار تھے جن کا نام تھا کرنل رفیع الدین۔ وہ اپنی کتاب بھٹو کے آخری 223 دن میں لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک خفیہ ایجنسی کے ایک فوٹوگرافر نے آ کر بھٹو کے پرائیویٹ پارٹس کی فوٹو اتاری۔ دراصل حکومت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ آیا بھٹو کی اسلامی طریقے سے ختنے بھی ہوئے تھے یا نہیں۔ تصویر اتارنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ بھٹو کے ختنے ہوئے تھے۔ بے نظیر اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ ممی کی نیند کی دی ہوئی گولیوں کے باوجود ٹھیک 2 بجے میری آنکھ کھلی اور میں زور سے چلائی نو نو نو۔ میری سانسیں رک رہی تھیں جیسے میرے گلے میں کسی نے پھندا پہنایا ہو۔ پاپا پاپا، میرے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود میرا جسم کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد سینٹرل جیل کے اسسٹنٹ جیلر اس گھر میں گئے
جہاں نصرت اور بے نظیر بھٹو کو بند کیا گیا تھا۔ اسے ملتے ہی بے نظیر کے پہلے الفاظ تھے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، تو جیلر کا یہ جواب تھا کہ انہیں تدفین کے لیے لے جایا جا چکا۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گھونسا مارا ہو۔ میں نے چلا کر کہا کہ کیا آپ ان کو اہل خانے کے بغیر تدفین کے لیے کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس جیلر نے بھٹو کی ایک چیز بے نظیر کو سونپی۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ اس نے مجھے پاپا کی قمیص شلوار تو دی جو پاپا نے مرنے سے پہلے پہن رکھی تھی، اس سے شالیمار کولون کی مہک ابھی تک آ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹفن باکس دیا جس میں گزشتہ 10 دنوں سے کھانا بھیجا جا رہا تھا، لیکن وہ اس کو کھا نہیں رہے تھے۔ اس نے ان کا بستر اور چائے کا کپ بھی مجھے دیا۔ میں نے پوچھا ان کی انگوٹھی کہاں ہے؟ جیلر نے پوچھا کیا ان کے پاس کوئی انگوٹھی بھی تھی؟ پھر اس نے جھولے میں سے انگوٹھی تلاش کرنے کا ڈرامہ کیا اور انگوٹھی مجھے پکڑا دی۔ وہ جیلر بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کی آخرت بہت پرسکون تھی۔ میں نے سوچا پھانسی سے بھی کیا کبھی کوئی پرسکون ہو سکتا ہے؟ بے نظیر کے خاندان کے ملازم بشیر کی نگاہ جیسے ہی بھٹو کے شلوار قمیض پر پڑی، وہ چلانے لگا، یا اللہ یا اللہ، انہوں نے ہمارے صاحب کو مار دیا۔